تو اللہ نے اس امت کو اتنے لاڈ سے اٹھایا، اتنے پیار سے اٹھایا ہے۔ آیت اتری لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، اس طرح کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھے برابر نہیں۔ ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم، وہ پاس بیٹھ نابینا، یا اللہ یہ کیا کہہ دیا تو نے کہ گھر بیٹھنے والے اور تیری راہ میں پھرنے والے برابر نہیں؟ میں تو نابینا ہوں، میں کدھر جاؤں؟ میرے لیے کوئی گنجائش نکال۔ ایک لفظ لے کر جبریل دوبارہ واپس آئے، ایک لفظ لے کر، ایک آدمی کی خاطر۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ اس امت کو اللہ نے اس طرح پروٹوکول دیا کہ اب آپ اس لفظ کو، اس آیت کو اس طرح پڑھیں کہ گھر بیٹھنے والے جو معذور نہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ اور اللہ کے راستے میں پھرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک صحابی ہیں اوس بن صامت، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ایک طلاق تھی جاہلیت کی، جس میں یوں کہا جاتا تھا تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس پر طلاق ہوتی تھی جاہلیت میں، ایسی طلاق کہ کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، کہیں اور نکاح ہو کے طلاق ہو کے بھی نہیں ہو سکتا، یہ ایسی طلاق تھی۔ وہ آئیں دوڑی دوڑی اللہ کے نبی کے پاس۔ اچھا اب دیکھیں، پہلی کتابیں اتر گئیں، تورات اکٹھی، زبور اکٹھی، انجیل اکٹھی، قرآن ایسے نہیں آ رہا۔ قرآن کبھی ایک لفظ آ رہا ہے، کبھی ایک سطر آ رہی، کبھی ایک صورت آ رہی، کبھی ایک آیت آ رہی۔ صرف سورہ انعام بڑی صورتوں میں واحد صورت ہے جو اکٹھی نازل ہوئی، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تسبیح و تحلیل پڑھتے۔ یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی، یا رسول اللہ میرے خامند نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، اب کیا ہوگا؟ تو چونکہ شرعی حکم موجود نہیں تھا، آپ نے رواج پر فرمایا خولا، طلاق ہو گئی۔ کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، انہو ابو ولدی وحب الناس الی، وہ میرے بچوں کا باپ، ہماری آپس میں بہت محبت ہے، اس نے غصے میں کہہ دیا ہے۔ تو آپ نے کہا حرمت علیہ، خولا طلاق ہو گئی۔ ان کا یا رسول اللہ اکل مالی وافنا شبابی ونثرت له بطنی وتفرق اہلی، یا رسول اللہ میرا بڑھاپا آ چکا ہے، میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری جوانی ختم ہو چکی ہے، مال میرے پاس کوئی نہیں، اگر یہ طلاق ہوتی تو میں کہاں بیٹھوں، مجھے کون سہارا دے؟ تو آپ چپ ہو، چونکہ وہ منوانا چاہتی، ابھی وہی کوئی آئی نہیں، آپ نے قانون ماحول رواج کے مطابق فیصلہ دے دیا ہے، تو آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ کنگھی فرما رہے، اللہ اکبر۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ چپ ہو گئے تو کہنے لگی اچھا آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب کو سناتی۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی اللہ سے بڑی گھاٹی چھنتی تھی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی، وہ کہہ رہی اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں۔ اس نے وہیں ہاتھ اٹھایا، اللہم انہم لی منہ صبیۃ صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الی فضاجعوا، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، ان ضممتم الیہ فضاعوا، باپ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے گا؟ یا اللہ اب ذرا غور کی، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تو اپنے علم کے مطابق فیصلہ اتار، تو اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ اتار، میرے رب میرے حق میں فیصلہ اتارنا، میں بچوں کو کہاں لے جاؤں گی، میں بڑھاپا کہاں گزاروں گی؟ تو ایک دم اللہ کے نبی پر وحی، تو جب وحی آتی تھی اب پسینہ پسینہ اور آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا خولا خولا چپ کر، وحی آ گئی وحی آ گئی۔ خولا نے جب دیکھا تو اور زور سے رونا شروع کر دی، کس بات پر
کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے. جب وہی ختم ہوئی تو آپ نے پسینہ پہنچا اور مسکراتے ہوئے فرمایا خولا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا. اور یہ ایک فیصلہ قرآن میں لکھا گیا ہے، اس کو قرآن کا حصہ بنایا گیا، اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا. اور اسے 28واں پارہ اس سے شروع کروایا گیا. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. اتنا خوبصورت کلام اترا ہے. 28واں پارہ سورہ مجادلہ، نام ہی مجادلہ رکھا. مجادلہ جھگڑا کرنے والی عورت، جھگڑا کرنے والی، اللہ کے نبی سے جھگڑا، نام ہی مجادلہ ہے. ہم نے سن لیا اس کی بات کو جو آپ سے بات کر رہی تھی. یہ تو ترجمہ ہے، لیکن صورتحال کیا ہے؟ جو ترجمہ کبھی حقیقت کو نہیں بتایا کرتا. یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اے میرے محبوب، یقیناً اللہ نے سنا، میں نے نہیں کہا. قد سمعت، لفظ اللہ، میرے محبوب اللہ نے اپنی اس بندی کی فریاد کو سنا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں. آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروا رہی تھی، اور اس عدالت میں میں بھی موجود تھا، اور میں نے یہ فیصلہ اپنی بندی کے حق میں کر دیا اور اس طلاق کو ختم کر دیا اور اس کا جرمانہ رکھ دیا کہ غلام آزاد کرے اور بیوی حلال ہو گئی، یا مسکینوں کو کھانا کھلائے یا روزے رکھے بیوی حلال ہو گئی. یہ واحد امت ہے جن کی فریادوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا.